جب واقعہ معراج آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہوئی تو واقعہ معراج دو طریقوں سے بتایا جاتا ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ ایک روحانی طرح سے ہوئی اور ایک جسمانی طرح سے ہوئی۔ جو روحانی ہے وہ آدھی رات کو خواب میں نیند کے اندر آپ کو نظر آیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملے گا، جبرائیل اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئیں گے اور وہ مجھ تک پہنچائیں گے۔ جسمانی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، جبرائیل آپ کے پاس حکم لے کر آئیں گے، اور اسی طرح آپ جسم ساتھ لے کر وضو کر کر غسل کر کر سب کو بتا کر جائیں گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اگر کوئی ثبوت لینا چاہے تو یہ آیت سنیے، اگر اس کے بعد بھی وہ ثبوت نہ مانے تو اس کا مطلب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ترجمہ: وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک، جس کے گردن گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اگر واقعہ معراج کا خلاصہ بیان کریں تو مسلمانوں سنو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج جسمانی کا معجزہ عطا فرمایا۔ ایسی معراج کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر 70,000 ملائکہ کے جرمٹ میں براق پر سوار کرا کے اپنے پاس بلوایا، مدینہ طیبہ پر اتر کر 2 نفل ادا فرمائے، قبر موسیٰ علیہ السلام اور جائے پیدائش عیسیٰ علیہ السلام سے گزرتے ہوئے مسجد اقصیٰ میں جلوہ گر ہوئے، اور تمام انبیاء مرسلین نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا، آپ کی اقتدار میں سب نے نماز ادا کی۔ حبیب اللہ علیہ السلام کی عظمت و رفعت پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب براق آسمانوں کی طرف چلا، آسمان اول کا دروازہ کھٹکھٹایا، جو کھولا گیا تو سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنی آمد سے قبل پایا گیا، سلام کیا، دعائیں دی اور مبارکیں لیں، اور اب دوسرے آسمان پر جلوہ گر ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر ایک نے آپ علیہ السلام کو مبارکباد دی۔ اب سدرۃ المنتہا آ گیا، فرشتوں کو نماز پڑھی، امام الملائکہ کا لقب پایا، عجائبات کا مشاہدہ فرمایا، جنت کو دیکھا۔ آگے جو بڑھے تو جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آخری مقام آ گیا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پہلا آستان آیا۔ عرش پر جلوہ آرا ہوئے، عرش نے نالان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بوسے لیے، حجابات آ گئے، براق و رف پیچھے رہ گئے، ادنو منی کا خطاب ہوا، 70,000 فرشتے طے کیے، اور اب مکان ختم ہو گیا، لامکان میں جلوہ گر ہوئے، قاب قوسین کی منزل پر فائز ہوئے، او ادنا کا قرب ملا، روایت خدا تعالیٰ کو پایا، نگاہ کو جما کے دیکھا، ما زاغ البصر وما طغا کا لقب پایا۔ راز و دنیا کی باتیں ہوئیں۔ اب واپسی کا جو ارادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واپسی آنے کا ارادہ فرمایا تو آسمان سے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے، راستے میں ملے۔ پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، نبی کیا آپ امت کے لیے کیا تحفہ لائیں؟ فرمایا میں 50 نمازیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، میری امت ایک نماز بھی نہیں پڑھتی، آپ اللہ تعالیٰ سے حکم کیجیے اور کم کروائیے۔ اسی طرح آپ 9 دفعہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، آخر میں 5 نمازیں آ کر بچی۔
تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں پڑھنے پر 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم۔ اتنی سی دیر میں گئے اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھا واقعہ معراج جو تمام ہوا۔ اس معجزہ عظیم کا کافروں نے انکار کیا، ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا، قیامت تک ماننے والے اسے مانتے رہیں گے۔ واقعہ معراج معجزہ ہے، واقعہ معراج اسرار رموز ہے، واقعہ معراج محبوب علیہ السلام کی عظمتوں اور رفعتوں کا واقعہ ہے۔ دعا بدرگاہ خدا ہے کہ مولا کریم بجاہ رسول عظیم علیہ السلام واقعہ معراج پر ایمان رکھنے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔